نحمدہ ونصلی علی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال زندگی، انہی میں سے ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بسطامی علیہ الرحمہ ہیں۔ ان کے دادا پہلے مجوسی تھے، پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ 3 بھائی تھے، آدم، طیفور اور علی، تینوں عابد و زاہد تھے۔ انہی میں سے بایزید سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی وفات 261 ہجری میں ہوئی، اور بعض روایت میں ہے کہ ان کی وفات 234 ہجری میں ہوئی۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ مکتب میں داخل ہوئے اور آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی، انشکر لی ولوالدیک، ترجمہ کہ تم میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ اسی وقت اپنی والدہ سے آ کر فرمایا کہ مجھے سے 2 ہستیوں کا شکر بیک وقت ادا نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، لہٰذا آپ مجھے خدا سے طلب کر لیں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، یا پھر خدا کے سپرد کر دیں تاکہ اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر بھی خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئے اور وہیں ذکر و شغل کو جذب حیات بنا لیا، اور مکمل 3 سال تک شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزار دی۔ اس عرصے میں یاد الہی کی وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا، بلکہ 170 مشائخ سے نیاز حاصل کر کے ان کے فیوض سے سیراب ہوئے۔ انہی مشائخ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ بھی شامل ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ کی خدمت میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ اے بایزید، فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ آپ نے دریافت کیا وہ طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اتنا عرصہ رہنے کے بعد بھی تم نے طاق نہیں دیکھا؟ آپ نے عرض کیا کہ طاق تو کجا، اور کہا میں نے تو عرض آپ کے روبرو کبھی سر بھی نہیں کھایا۔ اس وقت امام جعفر صادق آپ نے فرمایا کہ آپ کی مکمل لہٰذا شام واپس چلے جاؤ۔ ایک مقام پر آپ کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے پہنچے۔ جس وقت آپ ان کے نزدیک ہو گئے تو دیکھا کہ انہوں نے قبلہ کی جانب چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ طریقت کے درجوں کو جانتا شریعت کو منافی کام نہ کرتا۔ آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مسجد جاتے وقت راستے میں فرمایا کہ میں تو سفر حج میں چند قدموں کے بعد آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے فرماتے کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں ایک دم پہنچ جائے۔ اس طرح آپ پورے 12 سال میں مکم کرمہ پہنچے۔ ایک مرتبہ راہ میں کتا ملا تو آپ نے دامن سمیٹ لیا، جس پر کتے نے عرض کیا کہ آپ نے دامن کیوں بچایا؟ اس لیے کہ اگر میں بھیگا ہوا نہیں ہوں تو مجھے سے ناپاکی کا خطرہ نہیں، اور اگر بھیگا ہوا ہوتا تو آپ اپنے کپڑے پاک کر سکتے تھے۔ لیکن یہ تکبر جس کا آپ نے مظاہرہ فرمایا یہ تو 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، اس لیے کہ تیرا تو ظاہر نجس ہے اور میرا باطن، لہٰذا ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کچھ پاکیزگی میرے باطن کو بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن کتے نے کہا کہ ہم دونوں کا ساتھ رہنا ممکن نہیں، کیونکہ میں مردود ہوں اور آپ مقبول بارگاہ۔ دوسرا یہ کہ میں دوسرے دن کے لیے ایک ہڈی بھی جمع نہیں کرتا، آپ سال بھر کا غلہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سچ ہے، جب میں کتے کے ہمراہ رہنے کے قابل بھی نہیں تو پھر خدا کا قرب کیسے حاصل کر سکتا؟ اور پاک ہے وہ جو اللہ جو بدترین مخلوق کی باتوں سے بہترین مخلوق کو در سے عبرت ہے۔ حضرت احمد حضروی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں جمال خدا بندی سے مشرف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب تو مجھ سے اپنی ضروریات کی چیزیں طلب کرتے ہو، لیکن بایزید ہم سے صرف ہمیں مانگتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے
کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت و خدمت تو بہت ہے، لیکن اگر تو ہماری ملاقات کا متمنی ہو تو بارگاہ میں وہ شے شفاعت کے لیے بھیج جو ہمارے خزانے میں نہ ہو۔ آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سی شے ہے؟ فرمایا گیا عجز و انکساری، ذلت و غم حاصل کر، کیونکہ ہمارا خزانہ ان چیزوں سے خالی ہو چکا ہے۔ ان کو حاصل کرنے والے ہمارا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دانہ معرفت میں جو لذت ہے وہ جنت کی نعمتوں میں کہاں؟ اور پھر فرمایا کہ خدا کی یاد میں فنا ہو جانا زندہ جاوید ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کا طالب آخرت کی جانب بھی متوجہ نہیں ہوتا، اور خدا سے محبت کرنے والا اپنی محبت کی بنا پر خدا ہی کی طرح یکتا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پوری زندگی میں مجھ سے ایک نیک کام بھی ہو جاتا تو میں خوف زدہ نہ رہتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا خواہش رکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جو میرے لائق ہو۔ فرمایا گیا کہ خود کو چھوڑ کر چلے آؤ۔ حضرت بایزید ان کی ابتدا و زہد کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا زہد کی کوئی منزل نہیں۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ میں صرف 3 دن تک زہد میں رہا، جب چوتھا دن ہوا تو میں اس سے نکل آیا۔ پہلے دن میں نے دنیا مافیہ زہد کیا، دوسرے دن آخرت مافیہ زہد کیا، تیسرے دن بھی اللہ کے ما سوا سے زہد کیا، اور جب چوتھا دن ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہ رہا اور میں دیوانہ وار پھرنے لگا۔ اچانک ہاتف کی آواز سنائی دی، اے بایزید تو ہمارے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ میں نے کہا میں یہی تو چاہتا ہوں۔ پھر ایک کہنے والے کو سنا کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنا مقصد پا لیا۔ امی بسطامی علیہ الرحمہ نے اپنے والد سے حکایت کی، فرماتے ہیں کہ ایک رات بایزید ایک سرائے کی دیوار پر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے گئے، مگر صبح تک کوئی ذکر نہ کر سکے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ بچپن میں ایک لفظ زبان پر جاری ہو گیا، وہ یاد آ گیا تھا، اس لیے شرم آئی کہ اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کی یاد کروں۔ ہماری مزید اسلام کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک